دوستوں آج ہم آپ کو ایگل کے کچھ حیران کن حقائق سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آپ میں سے چند لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ اس کی شہنشاہی والی سوچ کے بارے میں، اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، جو ایٹیٹیوڈ اسے پرندوں کا راجا بناتا ہے۔ دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ ایگل کے زندہ رہنے میں بھی ایک راز ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں دنیا میں اڑنے والے ہر پرندے کے دو ہی پر ہوتے ہیں، لیکن ہر پرندہ ایک جتنی بلندی پر نہیں اڑ سکتا، کیونکہ کون سا پرندہ کتنی اونچائی تک اڑے گا یہ پر نہیں بلکہ اس پرندے کا ایٹیٹیوڈ طے کرتا ہے۔ کچھ پرندے ساری زندگی ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہوا کا سینہ چیر کر آسمان کی بلندیوں تک نہیں جا پاتے، وہ تیز ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جبکہ ایک ایگل ہمیشہ تیز ہواؤں کے طوفان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں یا بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں تو یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، یہ اس طوفان کی طرف ٹریول کرتا ہے جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، یہ ان طوفانی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے اور اونچا اڑنے کے لیے اور بلندی تک جانے کے لیے، اور اس کی یہی چیز، اس کا یہی ایٹیٹیوڈ اسے ایک شاہین بناتا ہے۔ دوستو ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کی بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں۔ ان پتھروں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھنے کی بجائے انہیں اپنے لیے سیڑھیاں بنا لیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ تو آپ کو کچھ سکھانے کے لیے، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے ہی آتی ہے۔ ایگل اتنا اونچا اڑتا ہے، اتنی بلندی پر چلا جاتا ہے کہ بارش اور طوفانی ہوا سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ مشکل سے بچنے کے لیے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مشکل اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ دوستو ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو طوفان آتے ہیں، جو مشکلیں آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہی آتی ہیں۔ زندگی میں آنے والے طوفانوں کی وجہ سے ہی ہم بلندیوں پر جاتے ہیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلاتوں سے چھپنے کی بجائے، ان سے بچنے کی بجائے ان کا سامنا کرو۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں، اتنا بلند کر لیں کہ زندگی کی مشکلیں اور لوگوں کے رویے آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ دوستو ایک ایگل کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنے میں بھی ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے جو کہ ایگل ہمیں سکھاتا ہے۔ دوستو ایگل جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنجوں کے ناخن گھس جاتے ہیں، اس کے پر انتہائی بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے اڑنے اور شکار کرنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ دوستو اب ایگل کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوکا مر جائے یا پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرے۔ اور ایگل مشکل راستے کو چنتا ہے، وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں سے مار مار کر توڑ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے ایک نئی چونچ کے نکلنے کا۔ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے جب تک نئی چونچ نکلتی ہے تو اپنے پنجوں کے گھسے ہوئے ناخن اکھاڑ لیتا ہے۔ انتہائی درد اور تکلیف سہتے ہوئے ایگل ایک ایک کر کے اپنے سارے پر بھی نوچ لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے لمبی عمر تک جینے کے لیے ایک تکلیف جھیلنی پڑے گی، اس مشکل سے گزرنا ہی پڑے گا، اور پھر وہ وہاں انتظار کرتا ہے نئے ناخنوں کے نکلنے کا، نئے پروں کے اگنے کا۔ اور اس طرح ایگل یہ تکلیف اٹھانے کے بعد ایک طرح سے ایک نیا جنم لیتا ہے اور مزید 30 سال تک زندہ رہتا ہے۔ دوستو ایگل میں سکھاتا ہے کہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی بھی جد و جہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ ایگل کی طرح ہمیں بھی ماضی کی بری یادوں کو، بری عادتوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ ہر اس چیز کو جو ہماری ترقی کی راہ میں، ایک بہتر زندگی گزارنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، اسے اتار پھینکنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بدل کر ہی ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے خود کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، تبھی آپ اپنے حالات کو بدل پائیں گے۔
دوستوں مزید ایسی انفارمیٹو اور حقائق سے جڑی باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔